السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً مصلیاً و مسلماً اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید حفظ کرنا، قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کرنا بہت ہی اہمیت والا اور فضل و ثواب والا کام ہے، لیکن ایک مشکل یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد اور بہت سارے طلباء قرآن مجید یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو حفظ کرتے ہیں، سورتوں اور پاروں کو یاد کرتے ہیں، لیکن یاد کردہ چیز بہت دنوں تک باقی نہیں رہ پاتی، دلوں سے بہت جلدی نکل جاتی ہیں۔ تو جو کچھ قرآن مجید کی آیتوں میں سے یاد کیا جائے، سورتیں یاد کی جائیں، پارے یاد کیا جائے، انہیں کیسے باقی رکھا جائے، حفظ میں اتقان اور پختگی کیسے پیدا ہو، اور جو کچھ بھی یاد کیا جائے دلوں میں سما کر کیسے باقی رکھا جائے، دلوں میں کیسے اتارا جائے، بعض چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ آدمی کے دل سے اگر کوئی آیت نکل جائے، کوئی سورت آدمی کے دل سے نکل جائے، تو آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، فلاں سورت بھول گیا ہوں، فلاں پارہ بھول گیا ہوں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا یہ کہنا کہ میں فلاں آیت بھول گیا، فلاں آیت بھول گیا، یہ بری بات ہے، بلکہ یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھلا دیا گیا، میں فلاں آیت بھلا دیا گیا۔ اب حفظ کردہ چیز کو کیسے باقی رکھا جائے؟ سب سے پہلے یہ چیز ذہن نشین رہے کہ آدمی جو کچھ بھی، جو آیات بھی، جو صفحہ آدھ صفحہ یاد کیا جائے، اسے پختگی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ حفظ کو باقی رکھنے کے لیے، حفظ کردہ چیز کو باقی اور دیر پا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، جو آیتیں ہم یاد کر رہے ہیں، جو سورت ہم یاد کر رہے ہیں، ان میں پختگی ہو، اتقان اور پختگی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرتا ہے تو بہتر انداز میں پختگی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسے ہی یاد کرنا، جب یاد کیا جائے تو پختگی اور اتقان کے ساتھ یاد کیا جائے تو حفظ کردہ چیز کو دیر پا باقی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو کچھ ہم یاد کر رہے ہیں، یہ یاد کر چکے ہیں، ان کا مراجعہ کیا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے، تاکہ حفظ کردہ چیز ہمارے سینے میں محفوظ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جیسے اونٹ رسی سے تیز نکل کر بھاگتا ہے، رسی توڑ کر تیز نکل کر بھاگتا ہے، اس سے کہیں جلدی قرآن انسان کے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی ریپیٹ کرنا، دہرانا، بار بار پڑھنا، مراجعہ کرنا حفظ کردہ چیز کو باقی رکھنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اور یاد کردہ چیز کو باقی رکھنے کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو سنائے، دوسروں کے سامنے پڑھے، دوسروں کے سامنے پیش کرے حفظ کردہ چیز کو۔ اس سے بھی اس چیز میں پختگی آتی ہے اور حفظ کردہ چیز کے اندر دیر پا ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کا دور ہر رمضان میں پیش کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ابی بن کعب میں تم کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہتے جی ہاں۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے یاد کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی ہاں۔ پھر تو حضرت ابی بن کعب مارے خوشی کے رونے لگے۔ تو قرآن مجید سنانا، قرآن مجید کا دور پیش کرنا کسی کے سامنے حفظ کردہ چیز کو یاد رکھنے اور باقی رکھنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ قرآن مجید سننا بھی حفظ کی پختگی اور اس میں اتقان کی ایک وجہ ہے، اور جو کچھ بھی یاد کیا گیا، جو آیتیں یاد کی گئیں، جو سورتیں یاد کی گئیں، جو پارے محفوظ کیے گئے، ان کو باقی رکھنے کی ایک اہم وجہ ہے سننا بھی۔ ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مجھے قرآن سننا بڑا پسند ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر جاتے ہیں اور اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو پختہ یاد کرنا، قرآن مجید کی حفظ کردہ چیزوں کو دہرانا، مراجعہ کرنا، قرآن مجید سنانا، قرآن مجید سننا، یہ یاد رکھنے کے اہم اسباب میں سے چند اسباب تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید یاد کرنے اور جو چیز یاد کر رہے ہیں ان چیزوں کو باقی رکھنے اور دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔